عمران خان نے ایک بار پھر امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، اور وہ شخص جو امید لگا کے بیٹھا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید اس کے نام کا کرا نکل آئے اور وہ آرمی چیف بن جائے، اس کی بھی تمام امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزنانی۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم قسم کی ڈیٹیلز ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو مبشر لقمان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ مبشر لقمان جس طریقے سے عمران خان کے ناقد ہیں، لگتا ہے ایسے ہی تھا کہ شاید پیچھے کوئی شخص ہے یا کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہے جس کی خاطر مبشر لقمان سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے، اور آج انہوں نے اپنے منہ سے تمام چیزوں کا اعتراف کر لیا ہے، اور پھر جو ہے وہ نئے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی کنفرم ہو چکے ہیں کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ اب کون آ رہا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ عمران خان نے باقی تمام لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، اور امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کی امیدوں پر بھی جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ روات کے مقام پہ، کیونکہ بیک ڈور روابط چل رہے تھے، اور عمران خان جو ہیں وہ لانگ مارچ ملتوی کر دیں یا ختم کر دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ عمران خان کو وقتی طور پہ جس طریقے سے پچھلے لانگ مارچ کی دفعہ جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ہم تمام باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ گھر چلے جائیں، لیکن عمران خان تب واپس چلے گئے، انہوں نے اعتماد کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد میں جو ہے وہ اعتماد جو تھا اس کو ٹھیس پہنچائی گئی، اور جس طریقے سے تمام وعدے جو تھے وہ وفا کرنے چاہیے تھے، ایک بھی وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں کیا گیا تھا۔ لہٰذا اب عمران خان صاحب نے واپس ہٹنے کے بجائے وہاں پہ رکنے اور انتظار کرنے کی پالیسی جو ہے اس کو پریفر کیا ہے کہ میں وہاں پہ رک جاؤں، انتظار کروں، دیکھوں کہ کرتے کیا ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں نئے الیکشن کے کیا آیا، نیا الیکشن اناؤنس کیا جاتا ہے یا نہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں عمران خان کا آرمی چیف مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے نئے الیکشنز کا، اور حکومت اس وجہ سے جو ہے وہ ایک شخص کو نیا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے کہ اگر وہ شخص آ جائے گا تو الیکشنز کی بات دوبارہ کھٹائی میں پڑ جائے گی اور انہیں مزید وقت مل جائے گا۔ اگر وہ شخص آرمی چیف نہیں آتا تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ فوری طور پہ الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ دی جائے گی، پاکستان نئے الیکشنز کے اندر چلا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کپتان نے آج روات کے مقام پہ جب لانگ مارچ پہنچا تو وہاں پہ ایک ڈیٹیلڈ خطاب کے تقریباً 40 سے 45 منٹ کی تقریر تو میں نے سنی ہے، اور اس سے زائد کی تقریر تھی۔ اب اس تقریر کے اندر عمران خان نے جس طریقے سے خوبصورت کر کے پھینٹی لگائی ہے اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کی، وہ بھی کسی ایک سرپرائز سے کم نہیں ہے۔ قوم کو ہر چیز بتائی، اور سب سے بڑا جو عمران خان نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 7 ماہ کے اندر کوئی ایک بھی اچھا کام ہوا اب تک جو پاکستان کے فائدے میں جاتا ہو؟ ایک کام بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو پاکستان کے فائدے میں جو ہے وہ جاتا ہوا ہمیں نظر آئے، یا اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے پاکستان کے مفاد میں کیا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کا راگ الاپ کیا آئے تھے، نہ مہنگائی ختم ہوئی، اس میں مزید اضافہ ہوا، باقی تمام چیزیں جو یہ کرنے کے لیے آئے تھے کوئی ایک کام نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو صرف نیب کے جو قوانین تھے ان میں ترمیم ہوئی ہے، ان کو NRO2 ملا ہے، ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، ضمانتیں ملی ہیں، اور ان کے تمام اتحادیوں کو، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک خان کے مقابلے میں سارے کھڑے تھے کیونکہ سارے چور تھے، اور سارے چوروں نے ایک ساتھ ایک دفعہ ایک جھٹکے میں NRO لیا ہے، اور اب ملک کی ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ اس وقت پاک ہو چکی ہے، پارسا ہو چکی ہے، اور ان کے اوپر کیسز جتنے بھی تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے اب جی کہ میں 26 نومبر کو جو راول پنڈی ہے وہاں پہنچوں گا، اور آپ تمام لوگوں نے بھی 26 نومبر کو جو ہے وہ راول پنڈی پہنچنا ہے، یعنی راول پنڈی ہی جو ہے وہ عمران خان نے اس وقت فوکس کیا ہوا ہے، اور ارد گرد سے گھوم کے جہاں سے بھی آتے ہیں بات راول پنڈی پہ پہنچ جاتی ہے۔ اب اسلام آباد جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ منظرنامے سے غائب ہو چکا ہے، کہیں پہ بھی اسلام آباد نظر نہیں آ رہا، جو ہونا ہے پنڈی میں ہونا ہے، اور پنڈی میں ہی معاملات طے کرنا چاہتے ہیں عمران خان، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت طاقت کا جو اصل سر چشمہ ہے وہ اسلام آباد نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ریڈ زون ہے، بالکل نہیں ہے، اصل طاقت کا سر چشمہ اس وقت جو ہے وہ راول پنڈی ہے، عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق، اور عمران خان صاحب اسی لیے بارہا راول پنڈی پہنچنے کی بات کرتے ہیں، اور اب دوبارہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 26 نومبر کو آپ تمام لوگ جو ہیں وہ راول پنڈی پہنچے، میں آپ کا وہاں پہ انتظار کروں گا اور وہاں اگلا لاہے عمل دوں گا۔ لیکن یہ مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔
اگر تو یہ الیکشن اناؤنس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی لانگ مارچ ختم کرنا چاہیے اور پھر الیکشن کی تیاریاں اور تمام چیزیں. لیکن میں آپ کو ایک یہاں پہ اور خبر دے دیتا ہوں. وہ خبر یہ ہے کہ جب یہ بیک ڈور روابط چل رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ایک تو آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی ہے, دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان طاقتوروں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ الیکشن کی تیاری شروع کر دیں جنہوں نے اپریل کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بیان دلوایا تھا چیف الیکشن کمشنر سے کہ ابھی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, ہمیں 6 سے 7 ماہ درکار ہیں. اور اب وہ الیکشنز جو ہیں ان کی تاریخ جو ہے وہ عنقریب آپ سن لیں گے. اب ذرا ایک آڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ذرا یہ سن لیں کہ مبشر لقمان جو مسلسل عمران خان پہ تنقید کرتا ہے, غلط قسم کی باتیں کرتا ہے, گھٹیا بازاری قسم کی باتیں کرتا ہے, وہ اپنے دوست کے ساتھ فون پہ اسے کیا باتیں کر رہا ہے, اس کے بعد اس کی میں مزید ڈسکشن بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر لیتا ہوں. میں مر جاؤں گا جی بس اگو تسی میرے یار تسی دسو مینوں میرا ضمیر ملامت کرتا ہے ایسی چیز تے کہ سچ بولا, میرا بھی دل کرتا ہے سچ بول. میرا بھی دل کرتا ہے. چلو وہ تو ٹھیک ہے گل, لیکن ایک گل یہ بھی ہے نا کہ تسی خاموش ہو جو. پھر چلو تسی ایک سائڈ تے ہے معاملہ نا, تے دوسری سائڈ تے کم از کم خاموش ہو جو. جڑے اج کل تواڈے بہت زیادہ دیکھو دیکھ ہی رہے ہیں پروگرام تھوڑے دیکھنے, تھوڑا جا تھوڑا پھر ہاتھ ہولا کر جو. کم از کم تھوڑا سا ہاتھ ہولا کر لیں, ذرا سنیں. جنہ پیسہ دیتا ہے بھیا, جنہ پیسہ دیتا ہے وہ میرے کو لیندے نے پہ کام تے ہن میں سچ بولاں گا تے سمجھو کہ میں اپنے آپ کو گولی مارن والا کام بس. کچھ نہیں ہو سکتا بس تسی جو میں مجبوری کر دیو نا پہ کہ میں سچ بولا تے پھر یہ کہ تسی سارے میرے جنازے تے آ جاؤ. پھر سنیں سچ تے ہونا ہے جی, میں سچ بولا گا نا تے جنازہ ہی ہوئے گا جی. پھر میں تو اندر جی. آپ نے سنا کہ کس طریقے سے مبشر لقمان کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ مجھے خاموش بھی نہیں رہنے دے رہے, اور اگر میں سچ بولوں گا تو پھر آپ تمام لوگ میرے جنازے پہ آ جائیے گا. اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے مبشر لقمان کو پیسے دیے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو مبشر لقمان کو مسلسل پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر تنقید کریں اور بلا وجہ تنقید کریں جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی وجہ ہو, کوئی ریزن ہو تنقید کرنے کی پھر بنتا ہے. اب مبشر لقمان ذرا یہ بتا دیں قوم کو اپنے ہی ویلاگز کے اندر یا پروگرام کے اندر کہ پچھلے 7 ماہ کے اندر کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے نتیجے پہ ہم یہ سمجھے کہ عمران خان کا جانا بہتر تھا یا عمران خان کی پالیسیز غلط تھیں. اگر پاکستانی قوم یہ مان رہی ہے آج 7 ماہ بعد کہ عمران خان بہتر تھا, وہ غریب طبقہ جو مہنگائی کے مارے ہوئے عمران خان پہ اس وقت تنقید کر رہا تھا, اس وقت وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان بہتر تھا, عمران خان ٹھیک تھا, تو اس کا مطلب ہے آپ بھی مان جائیں کہ عمران خان جو ہے وہ بہتر تھا. اب یہ جو پورا سیاسی منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں ایک چیز ذرا ضرور سوچئے گا کہ وہ شخص جو امید لگا کے بیٹھا تھا کہ شاید آج روات کے مقام پہ پہنچ کے لانگ مارچ کو ڈیلے کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے, اور اس کی شاید کوئی جو ہے وہ لاٹری نکل ہے اور وہ بھی کسی تعیناتی کے اندر آ جائے, اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اپنے عزیز کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.